السلام علیکم ناظرین، جان اسحاق ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دعا نوشیروان سے اپنے خدشات کا اظہار کرتی ہے۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اٹھ کر آپ کی دعوے دار بن جاتی ہے تو میرا دل اس خوف زدہ پرندے کی طرح ہو جاتا ہے جس کا اپنا کوئی گھر نہیں۔ نوشیروان اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے دل سے ہر خوف ہر ڈر نکال دو۔ نوشیروان اب تمہارا رہے گا اور میں جو زبان دے دیتا ہوں اس سے کبھی نہیں پھرتا، اور تم یہ بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لو کہ میں تمہیں کبھی خالی نہیں رہنے دوں گا۔ دوسری طرف ناظرین کسی غیر عورت سے بات کرتے ہوئے سرفراز کی ماں کو اپنے بیٹے کے عیب تو نہیں نظر آتے، لیکن بہو کی چھوٹی سی بات پر اتنا شور مچاتی ہے۔ فضا اور دعا جب آپس میں ملتی ہیں تو فضا کو تو گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، زیادہ بات بھی نہیں کر پاتی۔ دعا اسے اپنا فون نمبر دے دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ فضا سرفراز کے فون سے دعا کا نمبر ملا کر اس کو کال کرے گی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر دعا کو سرفراز کا نمبر یاد ہو تو اسے چونک جانا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو نمبر یاد نہ ہو۔ جب دعا کال اٹھاتی ہے تو وہ دونوں بہنیں اپنے دکھ سکھ بانٹتی ہیں۔ دعا اس کو اپنی ساری کہانی سناتی ہے کہ میں کس طرح سے نوشیروان کی بیوی بنی۔ دعا کی یہ بات سن کر فضا کے دل میں سکون اترتا ہے کہ شکر ہے اس کی بہن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ ابھی دعا سے کال کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے آ جاتی ہے اس کی ساس۔ وہ اپنی ساس کو دیکھ کر فوراً فون بند کر دیتی ہے تو اس کی ساس تو وہاں پہ ہی شور ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو ایک بہن بھاگ گئی، دوسری بہن اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ وہیں پر فضا کی بہن اور سرفراز بھی آ جاتے ہیں۔ فضا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ میں بالکل ایسی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی اپنے آشنا سے بات کر رہی تھی۔ تو سرفراز اس کو کہتا ہے کہ پھر تم بتاؤ گی کس سے بات کر رہی تھی یا میں پھر خود کال کروں؟ جی تو ناظرین فضا یہاں پہ بتا دے گی کہ میں دعا سے ملی تھی اور اسی سے بات کر رہی تھی، صرف اس لیے یہ نہیں بتایا کہ سرفراز کو میرا دعا سے بات کرنا برا لگے گا۔ تو اس کی ساس کہتی ہے تو نہ لگے، وہ پتہ نہیں کہاں گھر سے بھاگ گئی، اب تمہیں بھی یہ سب کچھ سکھائے گی وہ۔ اس بات کا بہت زیادہ ایشو بنایا جاتا ہے اور سرفراز فضا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر دعا نے سب کچھ بتا دیا فضا کو تو میرا تو حشر نشر ہو جائے گا۔ جیسے ہی سرفراز اس کو دھکے دے کر نکالتا ہے، اوپر سے سرفراز کا والد آ جاتا ہے اور وہ سرفراز کو پھر سے تھپڑ لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بہو کو ایسے گلی میں نکالو، اور وہ اپنی بیوی کو بھی بہت باتیں سناتا ہے اور فضا کا ہاتھ تھام کے اسے اندر لے جاتا ہے کہ بیٹا تم ادھر ہی رہو، اس گھر میں تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن ناظرین جب فضا سکول جاتی ہے تو واپسی پہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ دعا سے میں ملی تھی۔ تو اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ دعا آپ ہی کو ہمارے پاس آنا چاہیے۔ تو فضا آگے سے کہتی ہے کہ کیا کرے گی وہ یہاں آ کر، لوگوں کے تانے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے آئے، اس سے تو اچھا ہے وہ نہ ہی آئے۔ جیسا کہ ہماری امی چاہتی ہیں ایسے ہی اب میں بھی چاہتی ہوں کہ دعا کبھی بھی واپس نہ آئے۔ دعا یہاں کبھی واپس نہ آئی، لیکن ناظرین فضا سے بات کرنے کے بعد اور فضا کو دیکھنے کے بعد دعا کا دل بہت ہی تڑپتا ہے اپنے والدین سے ملنے کے لیے، لیکن اس کی اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات چل رہی ہوتی ہیں، ایک طرف کشمالہ ایک طرف فرہ، اسے تو شاید سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ میں اپنے شوہر کو کس سے بچاؤں، کشمالہ سے بچاؤں کہ فرح سے بچاؤں۔ دوسری طرف ناظرین فرح تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لیے اور دعا کو مزید جلانے کے لیے پھر سے دعا کو فون کرتی ہے اور دعا کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنی اور میری حیثیت پتہ چل گئی نا؟ تو دعا کہتی ہے کہ میں تو اس کی بیوی ہوں، مجھے تو اپنی حیثیت پتہ ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے یہ آپ جانتی ہیں۔
فرا اس کی بات سننے کے بعد بہت چڑ جاتی ہے اور آگے سے فوراً کہتی ہے تو دیکھ لیا نا نوشیروان میرے ساتھ تھا۔ وہ اس لپسٹک کی وجہ سے یہ بات کر رہی ہوتی ہے جبکہ نوشیروان دعا کو ساری حقیقت بتا چکا ہوتا ہے۔ دعا فرا کو کہتی ہے کہ تمہاری جیسیاں 10 بھی آ جائیں تو مجھے نوشیروان سے بدگمان نہیں کر سکتی۔ فرا کو یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی کہ نوشیروان نے اپنی پسند سے دعا سے شادی کر لی۔ ناظرین، یہاں پہ دعا فرا کو یہ کہہ دیتی ہے کہ آئندہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کبھی کوشش مت کرنا، خبردار۔ ناظرین، فرا پھر سے نوشیروان کے پاس آ جائے گی، اتنی آسانی سے تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ کشمالہ سے تو تھوڑی زیادہ ہی ایکٹیو ہے، کشمالہ تو بس حویلی تک محدود ہے اور یہ تو ہر جگہ نوشیروان کا پیچھا کر رہی ہے۔ نوشیروان اس کو کہے گا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلی جاؤ، وہ بہت ہی سخت رویت سے بات کرے گا فرا سے۔ تو فرا اسے کہے گی کہ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے ایسے بات کر رہے ہو، خبردار اگر دعا کے بارے میں کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ کبھی تم سے میرا کوئی تعلق رہا ہے۔ اس لیے آئندہ دعا کے متعلق کوئی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا۔ جی تو ناظرین، دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور یہ فرا اور کشمالہ سے کب جان چھٹے گی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔